الحمد لله الحمد لله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله ونبيه وحبيبه وصفيه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز مکرم محترم واجب الاحترام سامعین عظام، آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کی کتاب مقدس میں سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں. بارگاہ ربانی میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح صحیح کما حق ہو کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور تمام تر سامعین حاضرین کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے. آج 1 مئی 2020 اور 7 رمضان المبارک ہے، اور یہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے. اللہ کریم اس دن کو ہمارے لیے باعث رحمت فرمائے. چند چیزوں کا ذکر کیا تھا پچھلے جمعے پہ کہ 8 چیزوں کا خیال جو ہے وہ آدمی کو رمضان میں رکھنا چاہیے، جن میں سے معرفت ایمان تھا، صیام، قیام، دعا، طلب استغفار، کثرت سے صدقات اور تلاوت قرآن. پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا کہ بھول دے گئے. بہر کیف
یہ اللہ کریم کی رحمت اور برکت والا مہینہ جو ہے، اس میں اگر تم نفل پڑھو تو اللہ کریم فرائض سے زیادہ ثواب دے گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ایک گنا صدقہ کرتے ہو تو اللہ کریم 700 گنا سے اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس مہینے میں اللہ کریم نے جہنم کے دروازے بند کر دیے۔ اللہ، اللہ۔ وغلقت ابواب جہنم وصفدت الشیاطین، شیاطین کو اللہ کریم بند کر دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند، شیطان قید ہو گئے۔ بے شک، بے شک۔ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فتحت ابواب الرحمہ، اللہ کریم اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آدمی کے پاس سارے اسباب، ساری چیزیں موجود ہوں، اگر پھر آدمی حاصل نہ کرے تو یہ قصور ایام کا نہیں، یہ قصور زمانے کا نہیں، یہ قصور اللہ تعالیٰ کی کتاب کا نہیں ہے، بے شک، بے شک۔ تو یہ پھر انسان کا قصور ہے کہ یہ چیزیں اس کے سامنے ساری موجود ہیں لیکن یہ خود حاصل نہیں کرتا۔ اللہ، اللہ کریم نے تمام تر چیزیں انسان کے لیے مہیا کر دی ہیں، اس کو زمانہ بھی اچھا دیا، ایام بھی اچھے دیے، اور فرمایا ثواب بھی اس کے لیے اچھا رکھا، کتاب بھی اس کو سب سے اچھی ملی، بے شک، بے شک۔ نبی بھی اس کو سب سے اچھا ملا، سبحان اللہ، ساری سہولیات اللہ کریم نے تمہارے لیے جمع کر دی ہیں۔ بے شک۔ اگر پھر بھی تم ان سہولیات سے فائدہ حاصل نہ کرو تو پھر اللہ کی کتاب کے بتانے میں کوئی قصور نہیں، تمہارے کرنے میں قصور۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ اب بڑی چیز جو ذکر کی تھی، قانون کیا ہے؟ فرمایا تعرفون اللہ فی الرخاء وان اللہ یعرفک فی الشدہ، فرمایا امن امان کی حالت میں، راحت اور سکون کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں تو اللہ کریم سے اپنے تعلقات کو مضبوط رکھ، جب بھی تیرے اوپر کوئی مصیبت تکلیف آئے گی تو اللہ کریم فوری تیرے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو رخا، آسانی، آرام، سکون میں اللہ کو پہچان، اللہ تعالیٰ تجھے تکلیف، شدت، بلا، مصیبت میں پہچانے گا۔ اللہ، اللہ۔ پہلے سے اپنے پاس اللہ کریم کی معرفت کی نیکیاں اپنے پاس جمع رکھ، تیرے پاس وہ سند، وہ رسید، وہ تعلق، وہ معرفت، وہ کریڈٹ تیرے پاس جمع ہونا چاہیے، جب بھی تمہیں ضرورت پڑے تو فوری اللہ کریم کو آواز دے۔ اگر آسانی کے ایام میں تو نے اللہ کو پہچانا، اللہ تعالیٰ تکلیف کے ایام میں فوری تجھے پہچانے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں قرآن مقدس میں بھی، اور جو ہم نے قصہ شروع کیا تھا حضرت یونس علیہ السلام کا، وہ اسی چیز کی دعوت دیتا ہے کہ آسانی میں اللہ کو پہچان، امن، امان، سکون حالت میں اللہ کو پہچان، جب ہی تیرے اوپر کوئی مصیبت آئے گی، جب تجھے کوئی نہیں پہچانے گا، پھر اللہ کریم تمہیں اس وقت پہچانے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بس اس قاعدے اور قانون کو ذہن میں رکھ۔ تو اللہ کریم نے اس کی مثال قرآن مقدس میں ذکر کی۔ آج یہ دوسرا جمعہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کے مقدس قصہ کے موضوع پہ۔ پہلی چیز تو کہ یونس علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں، بے شک، بے شک۔ اس زمانے کے لوگوں پہ اللہ نے فضیلت دی،
عراق کے شہر موصل، اس کے ساتھ نینوا 60 میل کے اوپر پھیلا ہوا رقبہ جو ہے، وہاں پہ اس کی آبادی بہت زیادہ ہے۔ قرآن نے کہا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ، ہم نے ان کو 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ یہ جو 1,00,000 سے مراد یہ نہیں کہ واقعی 1,00,000 تھی، یہ اشارہ ہے کثرت کی طرف، کہ بہت زیادہ وہ لوگ تھے جن کی طرف ہم نے یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ آخرکار قوم ایمان نہیں لے کے آئی۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے پیغمبر 3 دن کے بعد تمہاری قوم پہ عذاب آ جائے گا۔ اب یونس علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ ابھی قوم پہ عذاب آئے گا تو خود نکل گئے، ترشیش کے علاقے کی طرف ہجرت کرنے لگے، کشتی میں بیٹھے دریا کے کنارے کے اوپر۔ یونس علیہ السلام کا ارادہ ہے کہ میں دریا سے آگے نکل جاؤں گا، دریا کو پار کر جاؤں گا، لیکن اللہ کریم کا ارادہ ہے دریا کے اندر رکھنے کا۔ تو غالب علی امرہ، ارادے کس کے غالب آتے ہیں؟ اللہ کریم کے۔ دوسری بات کہ یاد رکھنا، جو بھی کوئی اللہ کریم کے زیادہ قریب ہوتا ہے بندہ، اس کی چھوٹی چھوٹی خطائیں بھی اللہ کے ہاں بڑی ہوتی ہیں۔ جتنا کوئی اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس کی چھوٹی خطائیں بھی اللہ کے ہاں بڑی ہوتی ہیں۔ اب اللہ کریم نے مچھلی کو حکم دیا کہ ہمارے بندے کو لے جا اپنے اندر۔ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے گئی، کوئی یونس پیغمبر کے وجود پہ خراش آنے دی نہیں ہے۔ جس وقت کشتی آ گئی نا طوفان میں، گھنور گھیر میں آئی، موجیں بڑھنے لگیں، کشتی تباہ ہونے لگی، تو اللہ نے کہا، اس زمانے کا دستور اور قانون تھا، فرمایا کہ کوئی آدمی غلام جو ہے وہ اپنی آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ کے آ گیا ہے، اس وجہ سے آ کے کشتی جو ہے یہ آج ڈوبے گی۔ جلدی قرآن اندازی کی، 3 دفعہ نام نکل آیا حضرت یونس علیہ السلام کا۔ برکیف اللہ کریم کی حکمتیں اس میں تھیں۔ مچھلی لے کے چلی گئی سمندر کی موجوں میں۔ اب نہ تو کسی کو پتہ ہے کون سی مچھلی ہے، کدھر لے کے چلی گئی، کہاں پہ پہنچ گئی۔ اب یہاں پہ ذرا سمجھنا بات، اگر آسانی کے ایام میں تو نے اللہ کو پہچانا ہوتا تو جب بھی تیرے اوپر تکلیف آئے گی اللہ کریم فوری پہچانے گی۔ اگر پہلے نہیں نا اللہ کی معرفت تیرے دل میں، تو پھر مصیبت کے ٹائم پہ بھی اللہ تعالیٰ مدد کرتا نہیں ہے۔ تو اب قرآن نے کیا کہا، اور ان کی کیفیت اور حالت کو اللہ کریم نے 6 مقامات کے اوپر نام کے ساتھ ذکر کیا، اور 3 مقامات کے اوپر سورۃ انبیاء میں اور سورۃ یونس میں مختصر، سورۃ صافات میں کچھ تفصیل، اور سورۃ قلم کے ساتھ کچھ تفصیل جو ہے اللہ کریم نے ان 4 مقامات کے اوپر کچھ تفصیل سے یونس علیہ السلام کی حالت، مختلف حالات کو ذکر کیا ہے، تاکہ پتہ چل جائے لوگوں کو کہ کتنا بھی بڑا پیغمبر ہو، آخر کار وہ اللہ کے سامنے عابد ہے، وہ ایک ہی معبود ہے، وہ جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اسے کوئی روک سکتا نہیں ہے۔ فی ظلمات ثلاثہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں 3 اندھیروں میں بند، کوئی ملاقاتی کوئی نہیں، وہاں پہ اس جیل خانے میں پہنچنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے، کسی کو اس قید خانے کا علم بھی نہیں ہے۔ نہ تو ماں وہاں پہ پہنچے، نہ باپ پہنچے، نہ ملاقاتی، نہ بھائی، نہ بہن، نہ قبیلہ، نہ خاندان، ساری دنیا سے رابطہ ختم، ساری دنیا سے رابطہ ختم، تعلق ختم۔ اللہ کریم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں جس وقت پوری دنیا سے رابطے ختم ہو جاتے ہیں، ساری دنیا سے رابطے کٹ جاتے ہیں،
پھر آسمان والے کے ساتھ اس وقت رابطے شروع ہونے لگتے ہیں جب ساری دنیا سے تعلق منقطع ہو جاتا ہے، اس وقت پھر اللہ کریم سے تعلق انسان کا ایک نئے انداز میں شروع ہونے لگتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اذ نادا وہو مکظوم، نادا وہو مکظوم، آوازیں دینے لگے، حالت کیا ہے؟ وہو مکظوم، مکظوم اتنا غم زدہ ہو گئے، مکظوم کہ اس کے وجود میں ابھی غم داخل ہونے کی جگہ ختم ہو چکی ہے۔ وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے؟ اللہ کریم نے وہاں پہ یہ لفظ بولا ہے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، یعقوب پیغمبر کے وجود میں ہم نے غم کو ڈالنا شروع کیا، فَهُوَ كَظِيمٌ، اتنا غم ڈالا کہ ابھی ایک قطرے کی جگہ باقی کوئی نہیں جہاں پہ یعقوب کے وجود میں ہم غم کو اور داخل کریں۔ فَهُوَ كَظِيمٌ، بھر گیا میرا پیغمبر غم سے۔ ادھر اللہ فرماتے ہیں نادا وَهُوَ مکظوم، مکظوم غم کے ساتھ یونس پیغمبر بھر گئے، ابھی کوئی جگہ کوئی نہیں کہ کہیں اس کے وجود میں غم کو داخل کیا جائے۔ وَهُوَ مَكْظُومٌ اے مملوء من الغم والہم والحزن، فرمایا دل بھی پریشان ہے۔ قزیم مکظوم، قزم اس مجرن نفس کو کہا جاتا ہے، وہ جو نالی نہیں جو پھیپھڑوں کے ساتھ لگتی ہے جس سے سانس باہر آتا ہے، اس کو قزم کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے سانس اندر گھٹنے لگا میرے یونس پیغمبر کا، مکظوم ابھی سانس بھی صحیح طریقے سے نکلتا کوئی نہیں، کیوں نہیں نکلتا؟ نادا وہو مکظوم، بھر گیا وہ اندر پورا یونس پیغمبر کا غم سے، ابھی آوازیں بھی نکلنے نہیں لگی۔ نادا ندا میں ہوتا ہے کہ آدمی آہستہ بلاتے بلاتے یکدم اس کا ہچکی جس وقت بد جاتی ہے، ہچکی لگ کے آواز اونچی نکل جاتی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں نادا وہو مکظوم، ہچکیاں لینے لگا میرا پیغمبر، زاروں قطار رونے لگا سجدے کی حالت میں۔ کیوں رونے لگا؟ نادا وہو مکظوم، اس لیے اس کا دل جو ہے وہ غم سے بھر چکا تھا، وجود بھر چکا تھا، نفس جو ہے وہ غم سے بھر چکا تھا۔ حالت کیا تھی؟ وَهُوَ مُلِيمٌ، وہ عتاب زدہ تھے، ان کے اوپر ملامت کوئی نہیں، عتاب ہونے لگی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جس کے ساتھ ہمیں محبت ہو، جس کے ساتھ محبت ہو، اگر اس کے سے کوئی خطا ہو جائے نا، یاد رکھنا اس کے لیے اللہ کریم نے عقاب نہیں رکھا، اس کے لیے عتاب ہے۔ عتاب علامت ہوتی ہے کثرت سے محبت کی، عقاب علامت ہوتی ہے نفرت کی، لیکن عتاب علامت ہوتی ہے جس سے شدید محبت ہو، اللہ کریم اس کو جھٹکا دیتا ہے، نفرت سے نہیں، اس کو اور قریب کرنے کے لیے۔ ایسے چھوٹے موٹے جھٹکے جو ہیں اللہ دیتا ہے اس کو اور قریب کرنے کے لیے، اس لیے قرآن نے کہا کہ وَهُوَ ملیم، ملیم کا مطلب ہوتا ہے ملامت، ملامت نہیں تھی، عتاب تھا۔ یونس علیہ السلام کو غم لگا کہ اوہو میں نے کیوں یہ خطا کی ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر نکل گیا ہوں۔ نادا وہو مکظوم، اندر اندر آوازیں دینے لگا،
ہچکی بند گئی، سانس تنگ ہونے لگا، غم سے پورا وجود بھر گیا، آوازیں دینے لگا تو آواز کیا دی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ اس کو تحلیل کہا جاتا ہے، سبحانک اس کو تسبیح کہا جاتا ہے، کنت من الظالمین اس کو تعجیز کہا جاتا ہے۔ تین چیزوں کو یونس پیغمبر نے جمع کیا ہے، تحلیل کو جمع کیا ہے، تسبیح کو جمع کیا ہے، تعجیز کو جمع کیا ہے۔ اللہ کریم کی عظمت کو ظاہر کیا ہے، عیب اور نقص کی نفی کی ہے، اپنی عاجزی کا اعلان کیا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں اندر اندر بھلانے لگے ہمیں، وہو مکظوم جس وقت غم سے بھر گیا میرا پیغمبر، یقین ہوا کہ اس مقام سے نکالنے کی طاقت کسی میں بھی موجود۔ اب دیکھ اللہ کریم نے یونس علیہ السلام کی تعریف میں لفظ کیا بولے؟ پہلے فرمایا از آبا کا معنی ہوتا ہے ہارابا نکل جانا، اب آبا کا بول کے اللہ نے معنی دیا ہے کہ وہ بندہ میرا تھا، میرا بندہ تھا، آبا کا عبدن للہ، وہ اللہ ہی کا بندہ تھا۔ دوسرا لفظ کیا بولا ہے؟ فَظَنَّا لَن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اس نے گمان کیا کہ ہم اس کے اوپر تنگی نہیں کریں گے۔ اب اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے یونس پیغمبر کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن، حسن ظن ہے اللہ کے بارے میں۔ فرمایا اس نے سمجھا کہ ہم تنگی نہیں کر سکتے۔ یہ کلمہ بول کے اللہ نے مانا یہ سمجھایا ہے کہ ہم جھٹکا بھی دیں پھر بھی یونس کا ہمارے بارے میں گمان اچھا ہی رہا۔ فَظَنَّا لَن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اچھا گمان کرنے والا بندہ، ہمارا قریبی بندہ، جس وقت خطا ہو گئی نکل گئے بھر کے، أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اندر جا کے آوازیں دینے لگے لا الہ الا انت، اس کا معنی تو ہو گیا پچھلے جمعے پہ۔ آگے لفظ کیا ہے؟ سبحانک، سبحانک۔ قرآن میں مختلف مقامات پہ سبحان کا لفظ آتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، فسبحان اللہ وما انا من المشرکین، سبحانک فقنا عذاب النار، سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب سبحان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سبحان تسبیح میں ہمیشہ عیب اور نقص کی نفی کی جاتی ہے۔ تسبیح میں ہمیشہ عیب اور نقص کی نفی کی جاتی ہے۔ ذرا جاگ کے بیٹھنا، معاملہ بڑا اہم ہے یہ قرآن مقدس کا۔ تھوڑا سا ٹائم ہے، اگر سو کے گزر گئے تو تمہیں سبحان کا کوئی پتہ نہیں چلنا۔ یہ موسم ہے سبحان کا، یہ موسم ہے سبحان کی تسبیح کا۔ اگر موسم میں کہتے ہیں پھل موسم کا ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک موسم ہے۔ یہ رمضان
یہ قرآن کا موسم ہے، یہ سبحان کا موسم ہے، یہ احسان کا موسم ہے، یہ غفران کا موسم ہے، یہ جو ہے فائدے کا موسم ہے، وبال، نقصان اور خسران سے بچنے کا موسم ہے۔ اگر موسم میں تم نے فائدہ نہیں لیا تو سارا سال بھی تم فائدہ لو، پھر موسم کے فائدے کے برابر ہو سکتا نہیں ہے۔ سبحانک اللہ، سبحانک تو پاک ہے، سبحانک تو شریکوں سے پاک ہے، سبحانکا تو عیبوں سے پاک ہے، سبحانکا تو ریبوں سے پاک ہے، سبحانکا تو نقص سے پاک ہے، سبحانک تو سونے سے پاک ہے، سبحانک تو رونے سے پاک ہے، سبحانکا تو عاجزی سے پاک ہے، سبحانکا تو نیند اور اونگ سے پاک ہے، سبحانکا تو کھانے اور پینے، چلنے پھرنے سے پاک ہے، سبحانکا تو عبادت سے پاک ہے، عاجزی سے پاک ہے، فقر سے پاک ہے، سبحانکا تو نسل سے پاک ہے، سبحانکا تو حسب اور نسب اور نسل سے پاک ہے، سبحانکا تو صلب سے پاک ہے، سبحانکا تو بیوی بچے صاحبہ ولد سے پاک ہے، سبحانکا تو میکے ننیال ددیال سسرال خاندان سے پاک ہے، سبحانکا عیبوں سے پاک ہے، سبحانکا لا ند لک تو پاک ہے شریکوں سے، تو پاک ہے مثل سے، تو پاک ہے مساوات سے، تو پاک ہے برابری سے، تو پاک ہے تیرا ہمسر کوئی نہیں، سبحانکا تیرے ساتھ جلوہ گاہ الہی ہونے کی طاقت کسی میں کوئی نہیں، سبحانکا تو اپنے نام میں پاک ہے، سبحانکا تو اپنے کام میں پاک ہے، سبحانکا تو اپنی قول میں پاک ہے، سبحانکا تو اپنی ذات میں پاک ہے، سبحانکا تو اپنی صفات میں پاک ہے، سبحانکا تو اپنے افعال میں پاک ہے، سبحانکا تو آیات میں پاک ہے، سبحانکا تو اپنے کاموں اور ناموں میں پاک ہے، سبحانکا تو ہر چیز سے پاک ہے، سبحانکا تو ذلت سے پاک ہے، سبحانکا تو نقصان سے پاک ہے، سبحانکا تو زوال سے پاک ہے، سبحانکا تو حامی ہونے سے پاک ہے، سبحانکا تو مغلوب ہونے سے پاک ہے، سبحانکا تو بھوک پیاس شدت تکلیف دکھ غم ہم سے پاک ہے، سبحانکا تو زوال سے پاک ہے، سبحانکا تو فنا سے پاک ہے، سبحانکا تو موت سے پاک ہے، سبحانکا اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے، سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحانک تو ہر چیز سے پاک ہے، تیری وحدانیت میں تو پاک ہے، تو سمدانیت شریفہ میں تو پاک ہے، الوہیت عرفہ میں تو پاک ہے، الوت عظمیٰ میں تو پاک ہے، اللہ قوت اور غلبے میں تو پاک ہے، بادشاہت اور ملک میں تو پاک ہے، سمدانیت رفعت میں تو پاک ہے، اللہ تو اپنی کبریائی میں پاک ہے، تو اپنی عظمت میں پاک ہے، تو اپنے تقدس میں پاک ہے، تو
اپنے کمال میں پاک ہے، تو اپنے جلال میں پاک ہے۔ سبحانک، کوئی نبی تیرے برابر کوئی نہیں، سبحانک، کوئی فرشتہ تیرے برابر کوئی نہیں، سبحانک، کوئی جن تیرے برابر کوئی نہیں، سبحانک، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی بڑا، کوئی عالم، کوئی جاہل تیرے برابر کوئی نہیں، سبحانک، تو غنی ہے سارے فقیر ہیں، سبحانک، تیری قوت بلند ہے سارے عاجز ہیں، سبحانک، تو غالب ہے ساری دنیا مغلوب ہے، سبحانک، تو اوپر ہے ساری دنیا نیچے ہے، سبحانک، تو اول ہے تجھ سے اول کوئی نہیں، هو الاول لیس قبلک شیء، سبحانک، تو آخر ہے تیرے بعد کوئی نہیں، سبحانک، تو ظاہر ہے تیرے اوپر کوئی نہیں، سبحانک، تو باطن ہے تیرے اندر کوئی نہیں، سبحانک، تیری ولایت اونچی ہے، سبحانک، تیری کفالت اونچی ہے، سبحانک، تیری ضمانتیں اونچی ہے، سبحانک، ساری دنیا مانگنے والی ہے تو دینے والا ہے، سبحانک، سارے سائل ہیں تو موتی ہے، سبحانک، سارے طلب کرنے والے ہیں تو طلبوں کا دینے والا ہے، سبحانک، سارے حاجت مند ہیں تو حاجت روا ہے، سبحانک، سارے مشکل مند ہیں تو مشکل کشا ہے، سبحانک، سارے تیرے دروازے کے فقیر ہیں، سارے تیرے دروازے کے منگتے ہیں، سبحانک، تو غنی ہے، سبحانک، تو حاکم اعلیٰ ہے، سبحانک، سارے تیرے دروازے کے مرزوق ہیں، وانت الرزاق، سبحانک، تیری قوتیں اپنی ہیں، تیری بادشاہت اپنی ہے، تیری بادشاہت پہ زوال کوئی نہیں، سبحانک، تیری سلطنت پہ زوال کوئی نہیں، سبحانک، تیری رفت پہ زوال کوئی نہیں، سبحانک، تیری سماعت میں کمی نہیں آتی، سبحانک، تیری بصارت میں نقص نہیں آتا، سبحانک، تیرے غلبے میں قلت نہیں آتی، سبحانک، تیری سلطنت کم نہیں ہوتی، سبحانک، تیری گرفت مضبوط ہے، سبحانک، تیرے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، سبحانک، کیوں تو پاک ہے، سبحانک، تیرے اوپر کوئی حاوی نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ سبحانک، سبحانک اللہم، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحانک اللہم، جب کھڑا ہے اقرار کر کے تو پاک ہے، سبحان اللہ، جب رکوع میں جائے پھر بھی اقرار کر کے تو پاک ہے، جب سجدے میں جائے پھر بھی اقرار کر کے تو پاک ہے، سبحان من انشاہ من سبحانہ، سبحان من انشاہ من سبحانہ، سبحانہ لا ند بالکمال سبحانہ، فرمایا سبحان من انشاہ من سبحانہ، او اللہ تو پاک ہے، تیری پاکی شروع ہوتی ہے، تیری قداست شروع ہوتی ہے، تیرا تقدس شروع ہوتا ہے، سبحان من انشاہ من سبحانہ، من انشاہ من سبحانہ، اللہ تیری پاکی شروع ہوتی ہے، اس پاکیزگی کی ابتدا کا پتہ کوئی نہیں، اس کی انتہا کا پتہ کوئی نہیں، جہاں سے تیرے نام کو دیکھیں تو سبحان ہے، میں تیرے کام کو دیکھوں تو سبحان ہے، میں تیرے فعل کو دیکھوں تو سبحان ہے، سبحان من انشاہ من سبحانہ، سبحان لا ند بالکمال سبحانہ، اور تیرے کمالات میں سبحانیت۔ محمد ابن حسن القرطاجنی الانصاری المغربی، وہ اپنی کتاب میں سبحان کا لمبا معنی کرتے ہیں، بس 2-4 چیزیں میں تمہیں اس کا معنی سمجھا دوں تاکہ اچھے طریقے سے سبحان کا معنی جو ہے وہ سمجھ آئے۔ کہتا ہے سبحان کون ہوتا ہے؟ جس کی تسبیح کبھی رکے نہیں، جس کی تسبیحات کبھی رکے نہیں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ انسان تسبیح نہیں کر رہے تو کیا اس کی تسبیحات رک جائیں گی؟
سمجھتے ہو کہ جنات تسبیح نہیں کر رہے تو کیا اس کی تسبیحات رک جائیں گی؟ نہیں رکے. اللہ اللہ. سبحان من سبحت سبع لہو سبحت. اللہ. سبحان محمد ابن حسن القرطاجنی. سبحان من سبحت سبع لہو سبحت. سبحان من سبحت سبع لہو سبحت. من السماوات ذات الانجم الاتمی. کہنے لگا تمہیں میں سبحان کا معنی سمجھاؤں. قرآن نے لفظ سبحان بولا ہے، یونس پیغمبر کا لفظ ہے، قرآن کی زینت ہے. سبحان کون ہوتا ہے؟ سبحان من سبحت سبع لہو سبحت. من السماوات ذات الانجم الاتمی. کہتا ہے سبحان من سبحت، کہتا ہے سبحان وہ ہے تیری تو آسمان کے مقابلے میں حیثیت کوئی نہیں. بے شک. تو آسمان کے مقابلے میں کچھ بھی کوئی نہیں. بے شک. سبحان من سبحت سبع لہو سبحت. کہتا ہے کبھی تو نے آسمان کے کناروں کو دیکھا ہے؟ کبھی تو نے زمین کا کنارہ دوسرا تمہیں کبھی نظر آیا؟ نہیں ہے. اللہ کی قسم آسمان والے تسبیح کرنے رک جائیں لیکن آسمان خود تسبیح کرنے لگتا ہے. اگر زمین والے اللہ اللہ. اگر زمین والے تسبیح کرنی چھوڑ دے. سبحان من سبحت سبع لہو سبحت من السماوات ذات الانجم الاتمی. اللہ کی قسم اگر زمین والے تسبیح چھوڑ دیں، زمین والے چھوڑ دیں، لیکن زمین ایک لمحے کے لیے بھی اس کی تسبیح چھوڑتی. نہ تو آسمان چھوڑتا ہے نہ زمین چھوڑتی ہے. من السماوات ذات الانجم الاتمی. کہتا ہے ذرا رات کو اٹھ کے ستاروں کی طرف دیکھا کر. تو لیٹا ہوتا ہے تو نے دیکھتا ہے ستارے کبھی مدھم ہوتے ہیں، کبھی تیز ہونے لگتے ہیں، کبھی چلتے چلتے تیرے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی گزر جاتے ہیں. اللہ کی قسم تیری آنکھ میں اتنی حرکت اتنی دفعہ حرکت نہیں کرتی جتنی دفعہ یہ ستارے اللہ کریم کی تسبیحات کرتے رہتے ہیں. سبحان من سبحت سبع لہو سبحت من السماوات ذات الانجم الاتمی. سبحان من سبحت شمس النہار لہو والبدر بدر الدجا والبدر بدر الدجا والشہب فی الظلم. کہتا ہے آسمان اوپر تسبیح کرتا ہے، زمین نیچے تسبیح کرتی ہے. سبحان من سبحت شمس النہار لہو والبدر بدر الدجا والشہب فی الظلم. کہتا ہے دن ہونے لگتا ہے اس اللہ کریم سبحان کے جلال کی قسم ہے سورج اس وقت نکلتا نہیں جب تک سبحان کی تسبیح نہ کر لے. سورج اس وقت نکلتا نہیں جس وقت پہلے سبحان کی تسبیح کرتا ہے تو پھر سورج نکلنے لگتا ہے. سبحان من سبحت شمس النہار لہو والبدر بدر الدجا والشہب فی الظلم. کہتا ہے سورج ایک جگہ پہ نہیں نکلنے لگتا ہے تو سبحان کی تسبیحات کر کے پھر یوں چلتا رہتا ہے پورے آسمان زمین کے درمیان میں اس کی ایک ایک شعاؤں سے اللہ کریم کی تسبیحات نکلتی رہتی ہیں. والبدر بدر الدجا والشہب فی الظلم. کہتے ہیں جس وقت اجالا ہونے لگتا ہے تو سورج اللہ کریم کی تسبیح کرنے لگتا ہے. جس وقت سورج غروب نہیں ہوتا تو چاند تسبیحات شروع کر دیتا ہے.
والبدر بدر الدجا والشہب فی الظلم، کہتا ہے اندھیرے میں تو نے دیکھا ہے، تو رات کو سو جاتا ہے لیکن چاند اور ستارے اللہ کریم کی تسبیحات کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہتا ہے صرف سورج نہیں، ستارے نہیں، چاند نہیں، آسمان نہیں، زمین نہیں، اللہ کریم اگر زمین کے اوپر مشکل کاموں کا فیصلہ بھی کرتے ہیں تو پھر بھی زمین سے اللہ کی تسبیحات نکلتی ہیں۔ کیسے؟ سبحان من فجر الانہار اسفلها وانشأ السحب منها فی ذر القمم۔ سبحان اللہ، کہتا ہے کیا تجھے پتہ کوئی نہیں، اللہ کریم زمین کا جگر پھاڑ دیتے ہیں۔ کب؟ نہریں نہیں پانی کی نکلتی، اللہ، نہریں نکلتی ہیں نا، دریا نکلتے۔ سبحان من فجر الانہار اسفلها وانشأ السحب منها فی ذر القمم۔ کہنے لگتا اللہ کریم زمین کا جگر پھاڑتے ہیں، جگر پھاڑ کے، پتھر پھاڑ کے، زمین کا جگر پھاڑ کے، سبحان من فجر الانہار اسفلها، اس کا جگر پھاڑ کے اس کے اندر سے پانی نکالا جاتا ہے۔ کہتا ہے زمین کا جگر پھٹ رہا ہوتا ہے تو وہ سبحان کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زمین کا جگر پھٹتا ہے پھر بھی وہ تسبیح کرتی ہے۔ پھر اللہ کریم کی ذات کا کمال کیا ہے کہ زمین کا جگر پھاڑ کے اندر سے پانی نکال کے پھر اللہ کریم کیا کرتے ہیں؟ سبحان من فجر الانہار اسفلها وانشأ السحب منها فی ذر القمم۔ سبحان اللہ، سبحان کہنے اللہ، لگتے ہیں یہ سبحان کا کمال ہے، پہلے زمین کا جگر پھاڑا ہے پھر اس میں سے پانی نکالا ہے، وقت پانی نکالا ہوا کے جھونکے بھیجتا ہے، ہوا کے جھونکے آتے ہیں کر کے، ہوا تیز چلا کے اس جھونکوں کو جمع کیا جاتا ہے، اس کو بادل کی شکل بنا کے اٹھا چلا کے جہاں پہ زمین کو پیاس لگتی ہے، جہاں پہ زمین کو پیاس لگتی ہے اسی بادل کو اٹھا کے پیاسی زمین کے اوپر دوبارہ برسا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان من فجر الانہار اسفلها وانشأ السحب منها فی ذر القمم۔ او آسماں و پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر جہاں پرندے جو ہیں اگر ان کو پیاس لگ جگر پھاڑ کے پانی ڈال کے اس کے ذرات کو جمع کر کے بادل بنا کے بخارات کو لے کے جا کے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ برسا دیتا ہے، جو پہاڑوں کی خشک چوٹیوں پہ بارش برسائے اس کو کہا جاتا ہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہتا ہے پھر کون ہوتا ہے؟ پہچان کوئی نہیں، تو اپنے وجود کی طرف تو ذرا دیکھتا۔ سبحان من خلق الانسان من علق وردہ بعد امشاج الى رمم۔ کہنے لگا دیکھنا تو کمزور ہے، سبحان وہ طاقت والی ذات ہے۔ سبحان من خلق الانسان من علق ردہ بعد امشاج الى رمم۔ کہتے ہیں تمہیں سبحان کا پتہ کوئی نہیں چلا ابھی تک، دیکھنا ایک پانی گندے قطرے سے تیری پیدائش بند مکان میں اس نے کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان من خلق الانسان من علق ردہ بعد امشاج الى رمم۔ اس پانی گندا ہے، پانی ناپاک ہے، انسان پاک ہے۔ پانی ناپاک ہے لیکن انسان پاک ہے۔ اس پاک انسان کو کس نے پاک بنایا ہے؟ سبحانک، جو ہمیشہ پاک ہے، جو ہمیشہ پاک ہے۔ سبحان من خلق الانسان
ردہ بعد امشاجن الی رمم، کہنے لگا اس پانی کو خون میں بدلا تو سبحان نے، اس خون کو گوشت میں بدلا تو سبحان نے، اس گوشت میں ہڈی پیدا کی تو سبحان نے، اس ہڈی کے اوپر فکسونا العظام لحما، اس ہڈی کے اوپر پھر گوشت چڑھایا تو سبحان نے، فرمایا یصورکم فی الارض کیف یشاء الہ، اس بند مکان کے اندر پھر تیرے نقش و نگار بنائے تو سبحان نے، تیری قوت دی تو سبحان نے، بصارت دی تو سبحان نے، تیری عقل دماغ 360 جوڑ اپنی قوت اور قدرت کے ساتھ اندر اندر لگاتا رہا، تجھے پتہ کوئی نہیں، یہ سارا کچھ کیا تو سبحان نے۔ سبحان من خلق الانسان من علق ردہ بعد امشاج الی رمم، پھر تجھے دنیا میں لے کے آیا، پھر تیرے اوپر جوانی پہنچی، پھر تیرے اوپر بڑھاپا آیا، پھر آخر کار تیری ہڈیاں کمزور ہونے لگیں۔ جس وقت تو پیدا ہوا تو کمزور، جس وقت تم بڑھاپے کو پہنچا تو کمزور، کیوں پتا چلے کہ ساری دنیا کمزور ہے، سبحانک، وہ پاک ہے، کمزوریوں سے پاک ہے، وہ کمزوریوں سے پاک ہے، وہ عیبوں سے پاک ہے، سبحانک، سبحان من خلق الانسان من علق ردہ بعد امشاج الی رمم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان من بینہم بالعدل یحکم فی، کہتا ہے سبحان وہ ہوتا ہے جس نے ہمیشہ تیرے ساتھ عدل کیا ہے، اس نے ہمیشہ تیرے ساتھ عدل کیا ہے، لیکن تم نے عدل کیا نہیں ہے۔ سبحان من بینہم بالعدل یحکم فی یوم بہ لیس غیر اللہ من حکم، کہنے لگا وہ پاک ہے، اس نے تیری بناوٹ میں عدل کیا ہے۔ بے شک، بے شک، کیسے عدل کیا ہے؟ اس نے دونوں آنکھیں جو ہیں سامنے لگائی ہیں، اگر چاہتا تو تجھے ایک آنکھ دے دیتا، دوسری نہ دیتا تو اس سے پوچھنے والا تھا کوئی؟ نہیں کوئی۔ اگر چاہتا تو وہ ایک کان دے دیتا، دو نہ دیتا، دونوں ہاتھوں میں سے ایک دیتا، کیا تیرا ایک ہاتھ آگے ہوتا، ایک تیری کمر کے پیچھے ہوتا، کوئی اس سے پوچھ سکتا تھا؟ کہتا ہے اس نے ہر چیز تجھے عدل سے دی ہے۔ عدل یہ ہے، عدل کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا جہاں اس کی جگہ ہے، وہ ہوتا ہے عدل۔ اب سجدے کی جگہ صرف اسی کا دروازہ تھا، بے شک، بے شک، عدل یہ تھا کہ تو سجدہ اسی کے سامنے کرتا، کسی بڑی اور بت قبر کے سامنے جائز نہیں ہے۔ فرمایا اس نے تیرے ساتھ عدل کیا ہے، لیکن تو نے عدل نہیں کیا۔ سبحان من بینہم بالعدل یحکم فی یوم بہ لیس غیر اللہ من حکم، کہنے لگا وہ عدل کے فیصلے کرتا ہے، وہ ساری دنیا کے لیے حکم کرتا ہے، اس کے اوپر حکم ہوتا نہیں۔ بے شک، کیوں؟ بے شک، اس لیے کہ وہ حکم کرتا ہے، کوئی اس کے اوپر حکم کر سکتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کہتا ہے سبحان من بینہم بالعدل یحکم فی یوم بہ لیس غیر اللہ من حکم، کہتا ہے اس لیے کوئی اس کے اوپر حکم نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ سبحان ہے، بے شک، وہ پاک ہے، جس کے اوپر حکم کیا جائے یہ عیب ہوتا ہے، یہ عیب ہوتا ہے، تو اللہ کریم عیبوں سے پاک ہے، اس لیے کوئی اس کے اوپر حکم کر سکتا نہیں ہے۔ سبحان من جل فی سلطانہ وعلا وان ان یرا ماہ حکم لمحتکم، کہتا ہے پاک ہے تیری سلطنت اللہ، بے شک، تیری بادشاہت پاک ہے، ساری دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے لیکن بادشاہت ختم ہو گئی۔ سبحان من جل فی سلطانہ وعلا وان ان یرا ماہ حکم لمحتکم، کہنے لگا بادشاہ ایک دوسرے کو حکم کرتے رہتے ہیں، ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے مدد مانگتا ہے، لیکن اللہ سبحان من جل فی سلطانہ وعلا
سبحان اللہ ہارون الرشید اس نے حکم دیا کہ ریشم کا بستر صحرا میں بچھا دیا جائے، صحرا میں ریشم کا بستر بچھا دیا۔ آیا بادشاہ ہارون الرشید آخری زمانے میں، جس وقت اس نے دیکھا کہ اس کی رعیت نے بڑے ریشمی بستر بچھائے ہیں، بڑے سائبان لگائے ہیں، بڑے خیمے لگائے ہیں، بڑی عوام اور لوگ جمع ہیں، آیا جو انہوں نے تخت تیار کیا نا ہارون الرشید کا، آیا آ کے اس نے ایک کونے سے پکڑا اپنے ریشمی بستروں کو، پکڑ کے اٹھا کے گھما کے دوسری طرف پھینک دیا، پھینک کے اپنا دایاں رخسار صحرا کی گرم زمین کے اوپر رگڑنے لگا۔ اللہ اللہ پتہ کیا کہنے لگا؟ اللہ سبحان ارحم علینا، سبحان اللہ ارحم علینا، لا یزول ملکہ ارحم علی من قد زال ملکہ۔ او اللہ تو پاک ہے، تیری بادشاہت ہمیشہ ہے، بے شک تیری ایسی سلطنت ہے جس کے اوپر زوال کوئی نہیں۔ بے شک بے شک اللہ تیری بادشاہت پہ زوال کوئی نہیں، تو اس بندے پہ رحم کر جس کی بادشاہت کے اوپر زوال آنے والا ہے۔ کہتا ہے اللہ اس بادشاہ کی بادشاہت کے اوپر جس کی بادشاہت ختم ہونے والی ہے، من قد زال ملکہ، اللہ اس بادشاہ پہ رحم کر جس کی سلطنت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کون بادشاہ؟ وہ ہارون الرشید۔ میں تیرے سامنے اپنے رخسار اور پیشانی کو صحرا کے پتھروں پہ رگڑ رہا ہوں، اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ ساری دنیا کے بادشاہ ہیں لیکن تیرے دروازے کے فقیر ہیں، بے شک بے شک ہیں تو ساری دنیا کے بادشاہ لیکن تیرے دروازے کے فقیر ہیں، اس لیے اللہ سبحانک تو پاک ہے۔ بے شک بے شک بے شک سبحان من جل فی سلطانہ وعلا وان ان یرا ماہ حکم لمحتکم۔ آگے کہنے لگا سبحان من یودم الوجود حین یشاء، سبحان من یودم الموجود حین یشاء، سبحان من اوجد الاشیاء من عدم۔ کہتے ہیں اللہ تو پاک ہے، اگر کسی کا وجود کوئی نہیں تو فوری وجود دے سکتا ہے، سبحان اللہ اگر کسی کا وجود موجود ہے تو اس کو فوری ختم کر سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ قوت اور طاقت تیری ذات میں ہے، اس لیے کہ تو سبحان ہے میرے اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان من شاء تدبیر الامور علی، سبحان اللہ محمد ابن حسن نے تو بڑا معنی لمبا کیا ہے، بس آخری شعر سن لیں۔ سبحان من شاء تدبیر الامور علی ما قد تقریرہ فی اللوح بالقلم۔ او اللہ کریم کی ذات، تیری ذات پاک ہے، لوح محفوظ کے اوپر، لوح محفوظ کے اوپر اگر تو نے لکھا ہے یونس کا مچھلی کے پیٹ میں جانا، وہ تو نے قلم سے لکھ دیا ہے، اگر تو نے لکھا ہے ساری دنیا بھی مل جائے مٹانے کی طاقت۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیری ذات سبحان ہے، تیری ذات پاک ہے، ساری دنیا میں عیب ہوتے ہیں، تیری ذات پاک ہے، تیرا لکھا ہوا مٹھانے کی طاقت کوئی نہیں۔ اس لیے اگر تو نے یونس پیغمبر کے لیے مچھلی کے پیٹ میں جانا لکھا ہے تو جب تک تو نے لکھا ہے نکالنے کی طاقت کسی میں کوئی نہیں، جب تو نکالنے پہ آئے کوئی روکنے کے قابل نہیں ہے۔ اس لیے یونس علیہ السلام فرماتے ہیں سبحانک سبحانک لا الہ الا انت سبحانک۔ او میرے اللہ تیری ذات پاک ہے۔ آخر مانا جس وقت عظمت کے ساتھ، جلال کے ساتھ، کبریائی کے بعد آگے تسبیح آنے لگتی ہے، آگے تسبیح آنے لگتی ہے تو معنی اندر سے کیا نکلتا ہے؟ سبحانک، او اللہ
میری اس کمزور ضعیف دھیمی دبی ہوئی اندھیروں والی آواز کو سننے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں. سبحانک، میری آواز کو سننے والا کوئی نہیں. سبحانک، میری اس حالت کو دیکھنے والا کوئی نہیں. سبحانک، میری اس کیفیت اندر اور باہر کی کیفیت کو جاننے والا تیرے علاوہ. نادا وہو مکظوم، او اللہ میرا دل بھر گیا، میرا مجرى النفس بھر گیا غم سے، ابھی میری آہیں نکلنے لگی ہیں. وہو ملیم، اللہ مجھ سے خطا ہو گئی. جو صبح کا بھولا شام کو واپس آئے میرے اللہ وہ بھولا نہیں ہوتا. سبحانک، میں اقرار کرتا ہوں مجھ سے خطا ہوئی ہے. سبحانک، تجھ سے خطا کوئی نہیں ہوتی. سبحانک لا الہ الا انت. سبحانک، اے اللہ یہاں پہ کوئی آواز سننے والا کوئی نہیں، نہ تو کوئی نبی سنے، نہ ولی سنے، نہ پیر سنے، نہ کوئی زندہ نہ مردہ، نہ عالم نہ جاہل، نہ کوئی رابط کرنے والا، نہ کوئی اتصال، نہ وائرلیس، نہ ربط، نہ رابطہ، نہ ملاقاتی. ایسی جیل ہے وہاں پہ نہ ماں پہنچ سکتی ہے، نہ باپ پہنچ سکتا ہے، نہ قبیلہ، نہ خاندان، نہ آل، نہ اولاد، نہ میرا نسب، نہ حسب کا تعلق. یہاں پہ سارے تعلق ختم ہو گئے میرے اللہ. اس لیے میں اعلان کیا کرتا ہوں، سبحانک، ساری دنیا سے تعلقات ختم ہو گئے. سبحانک، تیری ذات پاک ہے. اللہ جب ساری دنیا سے تعلق ختم ہو جائیں تیرے ساتھ تعلق کبھی ٹوٹتے؟ ساری دنیا سے تعلق ٹوٹ جاتے ہیں لیکن سبحانک تو تعلق توڑنے سے پاک ہے. سارے ملاقاتی ختم، رابطے ختم. سبحانک، مجھے اس تکلیف سے نکالنے والا بھی کوئی نہیں. سبحانک، میری دھیمی آوازوں کو عرش معلیٰ تک پہنچانے والا بھی کوئی نہیں. اللہ مجھے اگر تو نے توفیق دی ہے تسبیح کرنے کی، بتانا میرے اللہ اگر جہاں پہ میں نے تیرے سامنے سجدہ کیا ہے اس جگہ کے اوپر آدم کی اولاد میں سے کسی اور نے سجدہ، اللہ میں تیری تسبیح وہاں پہ کر رہا ہوں جہاں پہ کسی اور نے تیری تسبیح کوئی نہیں کی. سبحانک، امام دارقطنی نے ذکر کیا ہے جس وقت یوں آوازیں اٹھنے لگیں، سبحان اللہ، جس وقت وہ تحلیل، تسبیح، تعجیز، دعا، ندا، صدا، کلمات جس وقت اوپر جانے لگے، فرمایا حول العرش یسبحون بحمد ربہم، اللہ کریم کے عرش کے گرد جو ملائکہ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، وہ رحمان کی تسبیح کر رہے تھے. وہ تو فرمایا حول العرش یسبحون بحمد ربہم، اللہ کریم کے عرش کے گرد جو ہیں وہ ملائکہ ہمیشہ تسبیح کر رہے ہیں. اوپر سے ملائکہ کی تسبیح ہے، نیچے سے یونس کی تسبیح ہے، اوپر اللہ کریم کے عرش کے پائے کے ساتھ یوں تسبیحات ٹکرانے لگیں. وہ دھیمی مدم آواز پہنچنے لگی، نیچے سے تحت الثری سے آواز اونچے اوپر آنے لگی ہے. یہ کون ہے پہنچانے والا؟ وہی ہے سبحانک. جس وقت نیچے سے یونس کی تسبیحات جانے لگیں، وہ دھیمی دھیمی، وہ غم زدہ، وہ پریشانی کی حالت والی، وہ مکظوم کی حالت والی، وہ بیمار اور اندر سے دکھی پیغمبر ہے جس کی تسبیحات یوں جانے لگی، جا کے اللہ کریم کے عرش کے گرد جو حول العرش ملائکہ جو ہیں وہ بھی تسبیحات کر رہے ہیں. اللہ کریم نے ملائکہ کو حکم دیا، ان کو قوت اور طاقت دی کہ یہ ذرا دھیمی آوازیں جو آ رہی ہیں ذرا کان لگا کے سنو. سبحان اللہ،
سبحان اللہ اگر اللہ نہ سنائے تو کوئی سنا سکتا؟ نہیں ہے ملائکہ نے یوں کان لگایا ہے تو کہنے لگے یا رب ھذا صوت ضعیف من بلاد غریبا، اے اللہ یہ آواز لگتا ہے کسی اجنبی دور دراز کے علاقے سے ہے، یہ آواز ملائکہ کی کوئی نہیں۔ سمیت ھذا الصوت من بلاد غریبا، اے اللہ یہ تو کوئی غریب دور اجنبی علاقہ ہے، اس علاقے سے یہ دھیمی دھیمی آواز آ رہی ہے، یہ ملائکہ کی تسبیح کی آواز کوئی نہیں، یہ تو کوئی اور تسبیح کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما تعرفون ھذا، وہ کیا اس تسبیح کو سمجھتے ہو؟ ملائکہ کہنے لگے اللہ سمعنا، ہم نے سنا ہے لیکن تیرے جلال کی قسم ہے آواز ہم نے پہچانی نہیں ہے اللہ کریم فرماتے ہیں ھذا صوت یونس ابن متى، یہ آواز کسی معمولی بندے کی کوئی نہیں، یہ وہ میرا بندہ ہے یونس ابن متى جو ہمارا غلام بندہ ہے، یہ اس کی دھیمی دھیمی آوازیں اوپر سے آ رہی ہیں۔ تو اب ملائکہ کہنے لگے اللہ اما یونس ما یزال عمل صالح یرفع ومقبول ودعاء مجاب، اے اللہ کیا یہ وہی یونس پیغمبر ہے جس کے اعمال آسمان کی طرف آتے رہتے ہیں؟ کیا یہ وہی یونس پیغمبر ہے جس کی مقبول دعائیں پہنچتی رہتی ہیں اوپر؟ اللہ کریم فرماتے ہیں ہاں ہاں یہ میرا وہی یونس پیغمبر ہے۔ تو ملائکہ کہنے لگے اللہ کیوں اتنا غم زدہ ہوا ہے، کیوں اتنی آواز میں غم ہے، اتنی آواز میں درد ہے، تکلیف ہے، بڑا غم زدہ ہے اللہ کریم فرماتے ہیں وَهُوَ مُلِيمٌ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ، وہ جو ہمارا قریبی ہوتا ہے جس وقت اس سے چھوٹی بھی خطا ہوتی ہے میں فوری جھٹکا دے کے عتاب دے کے زیادہ جب محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کو مصیبت میں ڈال کے اور قریب کر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا میں وہی میرا یونس بندہ ہے۔ تو ملائکہ کہنے لگے اللہ تیرا تو قانون کیا ہے اما تعملہ بالرخاء فتنجیہ من البلاء، اللہ تیرا قانون ہے کہ جو تجھے آسانی میں پہچانتا ہے تو اس کی مدد مشکل ٹائم میں کرتا ہے۔ اگر آج یونس پیغمبر کے اوپر مشکل ہے تو کان من المسبحین، وہ تو پہلے سے تیری تعریف کرنے والا بندہ ہے۔ اللہ تو ضرور رحم کر یونس پیغمبر پہ۔ ادھر سے یونس علیہ السلام کی صدائیں اوپر پہنچ رہی ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ اگر بندے سے خطا ہو جائے تو معاف کرنا یہ تیرا کام ہے۔ بے شک کنت من الظالمین، اے اللہ میں اپنی خطا کا اقرار کرتا ہوں، تو نے ہمیں بنایا انسان ہے، کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، اے اللہ تو نے بنی آدم کے وجود میں خطا رکھی ہے، اگر بھول ہو گئی خطا ہو گئی تو انی کنت من الظالمین، میں اپنی خطا کا اقرار کر رہا ہوں۔ آدم پیغمبر نے بھی کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو یونس علیہ السلام بھی فرماتے ہیں انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ میں نے اپنی خطا کا اقرار کر لیا، میں نے اپنی تکلیف کا اقرار کر لیا، ابھی تو کیا کر لا الہ الا، اگر تو معاف نہ کرے تو معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ بندہ بندے کو معاف کر دیتا ہے لیکن انت سبحانک، اب تاکید دیکھ یہاں پہ کتنی لا، پہلی نفی، کوئی بھی نہیں،
الا انتا مگر تیری ہی ذات ہے، سبحانہ کا پاک ہے میرے اللہ، تیری ذات پاک ہے۔ سبحان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لا ند لہو، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سبحان اللہ عما یشرکون، سبحان اللہ وتعالی عما یصفون، سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ آگے چوتھی تاکید کیا، انتا پھر تیری ہی ذات ہے، سبحانکا اللہ تو ہی پاک ہے، عیب نقص تیرے قریب کوئی نہیں، کا تیری ذات پاک ہے۔ آگے میری عاجزی کی حالت کیا ہے؟ انی کنت من الظالمین، اللہ مجھ سے تو خطائیں ہوتی ہیں، میرے مقدر میں خطائیں ہیں، سبحانک تو خطاؤں سے پاک ہے، میرے مقدر میں لغزشیں ہو جاتی ہیں، اللہ سبحانک تو پاک ہے۔ تو اللہ مہربانی کر میری خطا کی طرف نہیں دیکھ، سبحانک تو پاک ہے، اپنی پاکی کی طرف دیکھ۔ اس لیے اللہ کریم نے تمہیں نماز میں بھی حکم دیا ہے، جس وقت کھڑا ہو تو تسبیح کر، سبحانک اللہم، پہلے سارے عیبوں کی نفی کر، سارے نقص کی نفی کر، پھر آگے میری حمد ذکر کرنا۔ اگر کھڑا ہے تو اعلان کر، سبحانک اللہم، اللہ تو پاک ہے۔ جب تیری حالت بدلے، جب حالت بدلے، فرمایا ایمان نہ بدلنا، اگر حالت بدل بھی جائے تو ایمان بدل۔ پہلے قیام میں کھڑا ہے، تو نے اقرار کیا سبحانک اللہم، اللہ تو پاک، اب تو حالت بدل، لیکن ایمان بدلنا نہیں ہے۔ اب رکوع میں چلا جا، پھر اقرار کر سبحان ربی العظیم، اللہ تیری عظمت بلند ہے، تو پاک ہے۔ فرمایا ابھی آخری عاجزی کی حالت میں آ، تیسری حالت میں چل، پہلی حالت میں بھی سبحان ہے، دوسری حالت میں بھی سبحان ہے، تیری آخری اور تیسری حالت میں بھی سبحان ربی الاعلی، تیری تیسری حالت میں بھی یہی ہو، کھڑا رہ۔ مانا کیا قرآن نے دیا ہے، دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اگر کھڑا ہے پھر بھی اعلان کر اللہ تو پاک ہے، اگر تو چلتا پھرتا ہے رکوع کی حالت میں ہے پھر بھی اعلان کر کے اللہ تو پاک ہے، اگر تو گر جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، تیرے پاس سجدے کی ہمت بھی کوئی نہیں، چارپائی کے اوپر لیٹ گیا ہے، چلنے پھرنے کی طاقت بھی کوئی نہیں، بیماریوں نے تجھے گھیر لیا ہے، اس لیے اللہ کریم نے تینوں حالتوں میں سبحان رکھا ہے۔ کیوں؟ بندے کی تین حالتیں ہوتی ہیں، بچپن ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، بڑھاپا ہوتا ہے۔ جس وقت جوان ہوتا ہے تو کھڑا رہتا ہے، جس وقت تھوڑا سا بوڑھا ہونے لگتا ہے تو کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، رکوع ہونے لگتا ہے، جس وقت زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو لیٹ جاتا ہے، چلنے پھرنے کے قابل کوئی نہیں۔ اللہ کریم نے مانا کیا سمجھایا ہے؟ اگر خدا نے تمہیں جوانی دی ہے تو جوانی میں اقرار کر سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے۔ اگر تیرے اوپر شباب آنے لگے، کچھ بڑھاپا آنے لگا، پھر بھی اسی بات کو یاد رکھ سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، تیرا کوئی شریک۔ اگر تو اس قابل کوئی نہیں، اٹھنے چلنے پھرنے کے قابل بھی کوئی نہیں، تو چارپائی کے اوپر لیٹا ہے تو پھر بھی اسی چیز کا اقرار کر سبحان ربی الاعلی، اللہ تیری ذات پاک ہے۔ اگر اس حالت میں تو روزہ رکھے، اگر اس حالت میں تو روزہ رکھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اگر سبحان پہ یقین رکھ کے تو نے اگر روزہ رکھا، تیری زندگی کے سابقہ سارے گناہ اللہ ایک روزے سے معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صوم اور سیام
اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ صوم کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، سیام کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے لے کے نیچے تک ہر چیز سے رک جا، ہر اس چیز سے جس سے اللہ کریم نے تمہیں روکا ہے۔ بے شک یہ ہے روزہ۔ اللہ نے تو فرمایا روک دیا ہے کہ اس کی ذات کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس ایمان کے ساتھ اگر تو روزہ رکھے گا تو فرمایا ایک روزے سے اللہ کریم تیرے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ مہینہ ہے اللہ کریم کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا۔ یونس علیہ السلام لمبی دیر مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں، آئندہ جمعے پہ انشاءاللہ جو ہے یہ قصہ ان کا مکمل ہوگا، ابھی ٹائم ہو چکا ہے۔ تو سارے ساتھی جو ہے یہ رمضان کا خاص مہینہ میں ہے، کم از کم 4 چیزوں کا تو خیال رکھیں۔ پہلی چیز کہ دعا، دوسری جو ہے التوبۃ والاستغفار، توبہ اور استغفار جو ہے، تیسری چیز کثرت الصدقات، کثرت سے آدمی صدقے کرے، چوتھی چیز تلاوت قرآن۔ کم از کم ان 4 چیزوں کا خیال رکھو رمضان المبارک کے مہینے میں، تو اللہ کریم یہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ اس امت کو نصیب کیا ہے، کسی اور کو نہیں کیا ہے، اس لیے اس کی قدر کرو۔ یہ اللہ کا مہمان تمہارے پاس آیا ہے، اگر اللہ کریم کا مہمان اسی حالت میں واپس چلا گیا پھر یاد رکھنا ایسی مصیبتوں سے تم کبھی بھی نجات حاصل کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو کہ اس برکت اور رحمت والے مہینے میں اللہ کریم یہ وبائیں اور مصیبتیں اور عذاب جو ہے سب سے دور کر دے۔ آخر دعوانا